سے مطیع اللہ کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ فائنانس ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے اور مزید اقدامات کے لیے مختلف ذیلی اداروں کو پاکستان کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں FATF کا 5 روزہ اجلاس جو 13 جون کو شروع ہوا، اجلاس میں پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے پاکستان کے موقف کو پیش کیا۔ 17 جون کو اختتامی سیشن کے موقع پر FATF کے صدر مارکس پائر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک کی طرح پاکستان کو بھی گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے۔ ابھی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی فنڈ ریزنگ سمیت دیگر ایشوز قابل عمل ہیں۔ البتہ FATF کی جانب سے 34 سفارشات کے ذریعے اہداف حاصل کیے گئے، تاہم چند چیزوں پر ابھی بھی کچھ کلیئرنس نہیں ہے۔ اسی لیے کمیٹی اور ذیلی ادارے پاکستان کا دورہ کریں گے اور ازسرِنو جائزہ لیا جائے گا تاکہ گرے لسٹ سے نکلنے کے درکار شواہد مل سکیں۔ قبل ازیں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد روکنے کے لیے FATF کی جانب سے جو 40 سفارشات مرتب کی گئی ہیں، ان کے نفاذ کو انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ نامی ایک ذیلی تنظیم دیکھتی ہے۔ نومبر 2017 میں انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کا اجلاس ارجنٹینا میں ہوا، جس میں پاکستان سے متعلق ایک قرارداد پاس کی گئی۔ اس اجلاس میں پاکستان کی جانب سے لشکر طیبہ، جیش محمد اور جماعت الدعوہ جیسی تنظیموں کو دی جانے والی مبینہ حمایت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی، جس کے بعد فرانس اور جرمنی نے بھی اس کی حمایت کی۔ اس وقت دنیا کے 18 ممالک FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک بلیک لسٹ بھی ہے، جس میں اس وقت دنیا کے 2 ممالک ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ گرے لسٹ میں موجود ممالک پر عالمی سطح پر مختلف نوعیت کی معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جبکہ عالمی اداروں کی جانب سے قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی اسی بنیاد پر روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان سن 2000 کی دہائی سے دہشت گردوں کی معاشی معاونت اور پشت پناہی کے الزامات کا عالمی سطح پر سامنا کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان کے مخالفین انڈیا اور دیگر ممالک نے بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کیا تھا، تاہم امریکہ نے پاکستان سے متعلق اپنی سفارشات میں تبدیلی کرتے ہوئے بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث پاکستان کو فائدہ ہوا۔ After a lot of work by the Pakistani authorities, I am glad to say that they have now largely addressed all 34 action items from their combined 2 action plans. The FATF agreed that Pakistan has substantially completed its action plans at a technical level. In the past few months, Pakistan has demonstrated that it is now pursuing terrorist financing investigations and prosecutions against senior leaders of UN-designated terrorist groups. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ 3 دنوں سے پاکستان کا وفد FATF پلینری میں شرکت کے لیے برلن میں موجود ہے۔ پاکستان کے 2018 اور 2021 کے ایکشن پلانز اور ان کی ٹیکنیکل ایویلویشن یہاں پہ کنسیڈر ہوئی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ FATF نے یونانیمسلی پاکستان کے تمام پوائنٹس پہ، تمام ایکشن پلانز کے پوائنٹس پہ پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس از اپ ٹو مارک۔ اس کے ساتھ ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس FATF پروسیجر کے مطابق شروع ہوتا ہے، اور اس پروسیجر کے مطابق ایک ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم پاکستان بھیجی جائے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم اکتوبر 2022 کے پلینری سائیکل سے پہلے اپنا کام اختتام کرے، اور ہم نے ان کو انشور کیا ہے کہ وی ول انشور دیئر کمفرٹ، ایز، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اکتوبر 2022 میں یہ ہمارا FATF کی گرے لسٹ پہ نکلنے کا پروسیس اختتام پہ پہنچے گا۔
جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچلینڈ۔